میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 2 تاریخ ہو گئی ہے ذی الحجہ کی۔ بہت مشہور نبی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 68 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں، بہت مشہور نبی ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد، میرے ابا جان اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بیوقوف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کس قدر یہ لوگ بیوقوف ہیں، نادان ہیں۔ مٹی کا بت بنا کر پوجتے ہیں، لکڑیاں کا بت بنا کر پوجتے ہیں، یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں، نہ اس میں جان ہے، نہ ایک دوسرے کے کچھ بگاڑ سکتے، نہ بنا سکتے، لکڑی کے ہیں، مٹی کے ہیں، پھر بھی خدا مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے پوچھتے، کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ کیا جواب ملتا؟ جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ ایک روز لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ شہر سے باہر بہت بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے، باہر چلے گئے کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ سب لوگ میلے میں چلے گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ کیا کر ڈالا؟ بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، جو کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھتے، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چالاک تھے، مشہور بھی نبی تھے، قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ حالت دیکھی کہ کس کا یہ کام ہے، بتوں کی جب یہ حالت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو بہت غصے ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟
وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو برا کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، اور میلے بھی نہیں گئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بت سے خود ہی پوچھ لو، کس نے یہ سب بتوں کی حالت کی ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے۔ اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ وہ خود بتا دیں گے۔ بت تو بول نہیں سکتا کیونکہ مٹی سے بنا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، یہ ڈول نہیں سکتے، یہ اپنی حفاظت خود ہی نہیں کر سکتے، تو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ان کو کیوں خدا مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے۔ کیا؟ ٹانگی جسے بت کو توڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت کے اوپر کلہاڑی ہے، اسی کا کام ہوگا، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اسی سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر سے شکایت کی، تمہارا بیٹا اچھا نہیں کر رہا ہے، بتوں کی ہم لوگ پوجا کر رہے ہیں، برا کہہ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، کہا کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو، کیوں خدا مانتے ہو؟ یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ کیا فرمایا؟ میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ میرے عزیزوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، لوگ یاد کرنے لگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں آنے لگتی ہیں۔ بہت اچھے نبی ہیں۔